بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممنوعات احرام کا بیان چل رہا ہے، اسی میں حرم کی جو ممنوعات اس کا بیان ہے۔ ذرا ادھر کرو۔ حرم کی ممنوعات کا مطلب یہ ہے کہ حالت احرام میں جو کام کرنا غلط ہے، اور اسی طرح حرم میں بھی کچھ کام کرنا غلط ہے، حالت احرام نہ بھی ہو تو اس میں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ حرم کی جو گھاس ہے نا، اس کو کھانا نہیں چاہیے۔ سمجھ گئے؟ فَإِن قَطَعَ حَشِيشَ الْحَرَمِ، حشیش میں نے گھاس، خضرو گھاس، گیا فارسی دیا دیکھو نیچے۔ او شجرتن لیست بمملوکتن، اگر کسی نے کاٹا حرم کی گھاس یا درخت جو مملوک نہیں ہے۔ مملوک کا مطلب ہے کہ کوئی آدمی اپنا درخت اگا لیا، اس کو کاٹ لیا، اپنی گھاس اگایا، اس کو کاٹ لیا، یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ جو خضرو ہے، اس واسطے خضرو بولا۔ وہ مما لا ينبته الناس، اور اس حال میں کہ وہ ان چیزوں میں سے ہیں جس کو لوگ نہیں اگاتے، ٹھیک ہے۔ فعلیہ قیمتہ، تو اس پر ہے اس کی قیمت، الا ما جف منہ، مگر یہ کہ جو اس سے سوکھ جائے، سوکھ جانے کے بعد صاف صفائی کے لیے کاٹ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ کچی رہے تک نہیں کاٹنا ہے۔ کوئی بھی درخت ہے حرم میں لگا ہوا جس کو لوگ اگاتے نہیں ہیں، ویسے خضرو لگ جاتا ہے۔ اگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درخت لوگ لگاتے ہیں، اگاتے ہیں، اس کا پھل کھانا مقصد رہتا ہے، تو وہ ایک الگ شکل ہے، وہ مملوکہ چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ فعلیہ قیمتہ، کیوں ہے؟ لأن حرمتہما تثبت بسبب الحرم، اس لیے کہ ان دونوں کی حرمت، اس کی گھاس کی اور درخت کی، حرم کی وجہ سے ثابت ہے۔ لقول قال علیہ السلام لا یختلا خلاہا، نہ اکھاڑا جائے اس کی گھاس، ولا یعضد شوکوہا، اور نہ کاٹا جائے اس کا، بولو کاٹا، شوک مانے کاٹا، میاں کاٹا چھپنے والا کاٹا کانٹا، ہاں، نہ اکھاڑا جائے اس کا کانٹا، کانٹا بھی نہیں اکھاڑنا چاہیے۔ وہ ایک شعر ہے نا، رفیقوں سے رقی بچے جو جل کر نام لیتے ہیں، گلوں سے وہ خار اچھے جو دامن تھام لیتے ہیں۔ کبھی جنگلوں میں جاؤ، کانٹے دار جھاڑیوں کے پاس سے گئے تو کانٹے کیا کرتے؟ پکڑ لیتے، نہیں پکڑ لیتے اپنے کپڑے کو۔ تو اسی وجہ سے رفیقوں سے رقیب اچھے کہتے، دوستوں سے دشمن اچھے، کم سے کم نام تو لیتے، گالیاں دیتے ہوئے صحیح، گالیاں دیتے ہوئے صحیح نام تو لیتے۔ تو نہ اکھاڑی جائے اس کی گھاس اور نہ کاٹا جائے وہاں کا کاٹا۔ ولا یکون للصوم فی هذه القیمت، اور اس قیمت میں روزہ نہیں ہوگا، اس قیمت میں روزہ نہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ فی هذه القیمت مدخل، دخل نہیں ہوگا روزے کے لیے اس قیمت میں کوئی دخل، یعنی یہاں پر پیسے ہی دینا ہوگا، پیسے ہی دینا ہوگا، روزہ نہیں رکھ سکتے۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے، احرام کی حالت سے جو نقصان ہوتا ہے اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن حرم کی وجہ سے جو غلطی ہو جاتی ہے اس میں روزہ کافی نہیں ہوگا، قیمت ہی دینا ہوگا۔ لأن حرمت تناولها بسبب الحرم، اس لیے کہ اس کے شامل رہنے کی جو حرمت ہے حرم کے سبب سے ہے، یعنی یہ جو کام کرتا ہے اس کی جو حرام ہونا ثابت ہوا ہے وہ کیسے؟ حرم کی وجہ سے، حالت احرام کی وجہ سے نہیں، لا بسبب الحرام، احرام کی وجہ سے نہیں۔ تو بعض غلطیاں احرام کی ہوتی ہیں، بعض غلطیاں حرم کے اندر ہوتی ہیں، تو حرم کے اندر جو غلطی کی گئی ہے اس کی کے بدلے میں قیمت ہی ہوگی۔ فکان من زمان المحال، تو لہذا یہ محال کے زمان میں سے، مطلب جگہوں کے زمان میں سے ہے، علامہ بینا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ مریم ہو نہ ہو، مریم رہے تو بھی وہ حکم ہے، مریم رہے تو وہ حکم ہے، اور اپنے احرام کے اندر کوئی غلطی نہیں کیا نا، کہاں کی غلطی کرا؟ جگہ کی غلطی کرا۔ وَيَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْفُقَرَاء، اور صدقہ دے اپنی اس کی قیمت کا فقراء پر۔ جس پر صدقہ دینا ہے، وَإِذَا أَدَّاهَا مَلَكَهُ، جب وہ صدقہ اس کی قیمت فقراء کو دے دیتا ہے تو وہ چیز کا مالک بن جاتا ہے۔ اب مالک بنے تو اس کو استعمال کر سکتا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا۔ جب حرم کا جو ہے آم کا درخت تھا، سمجھو مملوکہ نہیں، حرم کا آم کا درخت، اس سے توڑ لیا، اس سے توڑ لیا، تو اس کی قیمت کیا کرنا ہے؟ فقراء میں صدقہ دینا ہے۔ اب آم کیا کر سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، مالک بن گئے نا بھائی۔ کما فی حقوق العباد، جیسا کہ حقوق العباد ہے۔ وَيُكْرَهُ بَيْعُ بَعْدَ الْقَطْعِ، اور مکروہ ہے اس کا بیچنا کاٹنے کے بعد، کاٹنے کے بعد بیچنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ لِأَنَّهُ مَلَكُ بِسَبَبٍ مَحْظُورٍ شَرْعًا، اس لیے کہ وہ اس کا مالک ہوا ہے ایسے سبب سے جو شرعاً ممنوع ہے۔ فَلَوْ أَطْلَقَ لَهُ بَيْعٌ فِي بَيْعِهِ لَتَتَرَقَّى النَّاسُ إِلَى مِثْلِهِ، اگر اس کو مطلق رکھا جائے اس کے بیچنے میں تو لوگ کیا کریں گے؟ اس کے مثل کی طرف جو ہے راستہ پالیں گے۔ تطرق بولے تو راستہ پا لینا، تطرق بولے مطلب کیا ہے؟ راستہ پا لینا۔ اگر بولے آپ چلو کاٹ دیا نا بھائی، چلو قیمت ادا کر دو،
اور تم اس کو بیچ سکتے ہو، اگر بول دیے تو لوگ کیا کریں گے؟ تو ویسے توڑتے رہیں گے، بیچتے رہیں گے، تو راستہ مل جائے گا لوگوں کو، راستے بولیں گے مکروہ ہے، بولیں گے بیچنا بھی۔ الا انه يجوز البيع مع الكراهه، مگر یہ کہ بیع جائز ہے کراہت کے ساتھ۔ کیوں جائز ہے؟ مالک بن گیا، جب مالک بننے کے بعد بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے، بخلاف الصید، برخلاف شکار کے، شکار کا بیچ نہیں سکتا، بالکل نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بیچ سکتا؟ انہیں مالک بنتا ہی نہیں۔ والفرق ما نذكره، اور فرق وہ ہے جس کو ہم ذکر کریں گے، یہ حدود حرم میں ہے۔ ہاں حرم ہی سے ہوگی۔ والذي ينبته الناس عادة عرفناه غیر مستحق للامن بالاجماع، اور وہ جس کو لوگ عادتاً اگاتے ہیں، ينبته الناس عادة عرفناه غیر مستحق للامن، تو ہم اس کو جان لیتے ہیں کہ وہ امن کے مستحق نہیں بالاجماع۔ مطلب یہ کہ ایسے درخت جن کو لوگ اگاتے ہیں اور عادت ہے، تو حرم جو ہے ان کو پناہ نہیں دیتا، بولے سمجھا گیا؟ ان کو اگایا کیوں جاتا ہے؟ کھانے ہی کے لیے اگایا جاتا ہے، اور جو ہے گھاسوں کو اگایا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ اپنے جانور کو وہاں پر چرائیں۔ وَلِأَنَّ الْمُحَرِّمَ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْحَرَمِ، اور اس لیے کہ حرام کرنے والی چیز وہ ہے جو حرم کی طرف منسوب ہے۔ وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ عَلَى الْكَمَالِ، اور نسبت اس میں کمال پر ہے۔ عند عدم نسبت إلى غیرہ بالانبات، اس کے غیر کی طرف نسبت نہ ہونے سے اگانے کی۔ وما لا ينبت عادة اذا انبته الانسان التحق بما ينبت عادة، اچھا، اور جو عادتاً نہیں اگائی جاتی ہے، جب اس کو کسی انسان نے اگایا تو وہ بھی اس کی سے مل جائے گا جس کو انسان عادتاً اگاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا سر؟ مثال کے طور پر جو ہے وہاں پر جو ہے کوئی درخت اگانے کی پہلے سے عادت نہیں تھی، لیکن کسی آدمی نے کیا کیا، کوئی نیا درخت لا کے وہاں پر انجیر کا لگا دیا سمجھو، تو وہ بھی کیا ہو گیا؟ عادتاً اگانے میں شامل ہو گیا ہے۔ جو خود رو ہے وہ اس کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ نَبَتَ بِنَفْسِهِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ فَعَلَى قَاطِعِهِ قِيمَةٌ لِحُرْمَةِ الْحَرَمِ حَقًّا لِلشَّرْعِ، اور جو اگ جائے بذات خود کسی آدمی کی ملکیت میں، یعنی کسی آدمی کا جو اپنا حظیرہ تھا، حظیرہ نے اس کا جو باؤنڈری تھی، اسی باؤنڈری میں جو ہے خود بخود گھاس اگ گئی، اگتے ہی اس کو حرم آ گیا، آیا سمجھ میں؟ اگتے ہی اس کو حرم کی نسبت آ چکی ہے، تو اپنے گھر میں اگی ہوئی کو بھی انہیں کیا کر سکتا ہے؟ نہیں کاٹ سکتا، سمجھ گئے؟ فعلی قاطعہ، تو اس کے کاٹنے والے پر حرم کی حرمت کی قیمت ہے، قیمت ہے، اس کی قیمت ہے، قیمت کو اس کے کاٹنے والے پر کیا دینا ہے؟ اس کی قیمت دینا ہے۔ کیوں؟ یہ حرمت الحرم، حرم کی حرمت کی وجہ سے شریعت کا حق ہے۔ وقیمت اخرى ضمانا لمالکہ، اچھا اگر دوسرے کی ملکیت میں ہو، دوسرے کی ملکیت میں ہو تو اپن جا کے کاٹ دیے، کسی آدمی کی ملکیت میں، اپنی ملکیت میں نہیں، کسی اور آدمی کی ملکیت میں اٹھی، اپن جا کے کاٹ دیے ہیں، تو دو دینا پڑتا، ایک تو حرم کا نقصان کہتے تو شریعت کا حق ہے تو وہ جو ہے صدقہ کرنا ہے، اور چونکہ دوسری کی ملکیت میں اب اس کے گھر میں اٹھی نہ وہ، تو لہذا اس کو بھی اس کی قیمت دینا پڑتا ہے۔ دوسری قیمت ہے اس کے مالک کے ضمان کے طور پر، جیسا کہ وہ شکار جو حرم میں مملوک تھا کسی کا، ٹھیک ہے۔ وما جف من شجر الحرم لا ضمان علیہ، اور حرم کے درخت میں سے جو سوکھ جائے تو اس پر کوئی ضمان نہیں ہے، لأنہ لیس بنام، اس لیے کہ وہ اب بڑھوتری والا نہیں ہے۔ نمو کس کو بولتے ہیں؟ بڑھوتری کو بولتے ہیں۔ اب وہ سوکھ گیا تو بڑھ نہیں سکتا نا بھائی، تو وہ صاف صفائی کے مقصد سے ہو جاتا ہے، اس کو لے کے استعمال بھی کر سکتے ہیں، مگر اس کو کاٹے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اب وہ حرم کے بڑھنے والی چیزوں میں شمار نہیں ہوگا۔ ولا يرعى حشيش الحرم ولا يقطع الا الاذخر، اور حشیش حرم کو نہیں چرایا جائے، یعنی حرم کی جو گھاس ہے نا، اس میں اپنے جانور کو بھی لے جا کے نہیں چھوڑنا چرنے کے لیے، مگر ایک گھاس ہے اس کو اذخر بولتے ہیں، وہ نارمل جو بکریاں جن کو چرتے ہیں وہ گھاس کو چرا سکتے ہیں، اذخر نامی گھاس کو چرا سکتے ہیں۔ وقال ابو یوسف لا باس بالرعی فیہ، امام ابو یوسف نے یہ کہا کہ اس میں چرانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لأن فیہ ضرورتا، اس لیے کہ اس میں ضرورت ہے، فإن منع الدواب عنہ متعذر، اس لیے کہ جانوروں کو روکنا اس سے دشوار ہے، تو صرف اذخر نامی گھاس نہیں، کوئی بھی گھاس کو چرا سکتے ہیں۔ ہماری دلیل وہ ہے ما روینا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیا ہے؟ اس کے گھاسوں کو نہ اکھاڑا جائے، اس کے کانٹے کو نہ کاٹا جائے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اپن جانور چھوڑ دو کہ جانور خالی گھاس کو دیکھ کے پیار کرتے ہوئے چلا جاتا، کیا کرتا؟ چرتا نا بھائی۔ والقطع بالمشافر کالقطع بالمناجل، اور مشافر سے کاٹنا مناجل سے کاٹنے کے برابر ہے۔ مشافر کا مطلب یہ کہ جانوروں کو چھوڑ دینا، سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں۔ مشفر البعیر بولتے ہیں اس کو، اونٹ کے دانتوں سے کاٹنا بھی گویا کہ کاٹنے میں شامل ہے۔ وحمل الحشیش من الحل ممکن،
فلا ضرورت. یہ جواب ان کا ہے. امام ابی یوسف فرماتے ہیں کہ گھاس کو جو ہے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جانوروں کو تو چرنا ضروری ہے. جانور تو پرہیز نہیں کرتے نا، یہاں چرو وہاں نہیں چرو. تو بولا جاتا ہے کہ جانوروں کو آپ کیا کرو، حرم میں مت چراؤ، باہر چراؤ. جواب کیا دے رہے ابو یوسف کو ہم؟ باہر چراؤ بھائی، حرم سے تھوڑا باہر نکل کے وہاں چرا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ممکن ہے. فلا ضرورت، لہذا کوئی ضرورت نہیں. بالخلاف الازخر، ازخر کے برخلاف. ازخر ایک خاص گھاس ہے، وہ اندر ہے تو بھی چرا سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استثناء فرمایا. چنانچہ حدیث ہے لأنه استثناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيجوز قطعه ورعيه، تو جائز ہے اس کا کاٹنا اور اس کا چرانا بھی. وبخلاف الكمأة لأن ليس من جملة النبات، اور کمأ کے برخلاف. کمأ نامی ایک جو ہے وہ بھی بس ہاں، یہ ایسی گھاس ہے جو خاص طور پر برسات میں جو ہے وقتی طور پر اگتی ہے. مطلب کہ ایسے کیا بولتے ہیں اس کو، ایسے نباتات جو بالکل جو ہے ناکارہ ہوتے ہیں، زمین کی پیداوار سے اگ جاتے ہیں، اور خودرو ایسے پودے جو کسی کام کے شمار نہیں ہوتے ہیں، تو اس کو بھی گھاس پھوس کے جیسا، تو اس گھاس کو بھی کیا ہے، کاٹا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. وکل شیء فعلہ القارن مما ذکرنا ان فیہ علی المفید دما، اور ہر چیز جس کو کیا ہے قارن نے، ان میں سے جس کو ہم نے ذکر کیا کہ اس میں مفید پر ہے دم، فعلیہ دمان، تو اس پر جو ہے قارن پر 2 دم ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ اوپر جتنے واقعات ہم نے بیان کیے ہیں کہ حالت افراد میں جو حاجی نے یہ کام کیا تو اس کو دم ہے، دم ہے، دم ہے. اگر قارن یہ کام کرے تو کتنے دم ہے؟ 2 دم ہے. اس کا ایک ہی احرام 2 احرام کے برابر. کون سا حج کا اور عمرے کا، تو ایک دم حج کے تعلق سے رہتا. بقیہ حضرات کیا رہتے ہیں، احرام الگ الگ رہتے ہیں نا. تمتع والا بھی کیا تو 2 احرام باندھتا، پہلے حالت عمرے میں رہتا، بعد میں حالت حج میں رہتا، تو وہ تو الگ الگ مسئلہ ہے. لیکن قارن اگر قران کی حالت میں کرا تو چونکہ 2 احرام کے ساتھ ہے انہیں، تو 2 دم ہے. لحجت دم لحجتی و دم لعمرتی، اس کے عمرے کے دم ایک اور اس کے حج کا دم ایک. وقال الشافعی دم واحد، امام شافعی فرماتے ہیں ایک ہی دم ہے، کیونکہ انہیں احرام ایک ہی باندھتا نا، عملاً بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ بناء علی انه محرم باحرام واحد عنده، اس بنا پر کہ وہ جو ہے ایک ہی احرام کا محرم ہے. وعندنا باحرامین، اور ہمارے پاس 2 احرام کا محرم ہے. ہم 2 احرام کو کیوں مانتے ہیں؟ چادر ایک ہے مگر اس کی حالت 2 احرام والی ہے، کیونکہ انہوں 2 تلبیہ پڑھتا. کیا کیا پڑھتا؟ حج کا عمرے کا ملا کے پڑھتا نا بھائی. الا ان يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة او الحج فيلزمه دم واحد، مگر یہ کہ وہ آگے بڑھ جائے میقات سے غیر احرام کے ساتھ عمرے کے یا حج کے، تو اس پر ایک دم لازم ہے. حالانکہ قارن کو 2 دم بولے تھے صرف ایک صورت میں، اگر انہیں کیا کرا معلوم ہے، اگر انہیں میقات سے آگے بڑھ گیا، قران کی نیت تھی لیکن بغیر احرام کی میقات سے آگے بڑھ گیا، تو اب 2 دم نہیں آئیں گے، ایک ہی دم کافی ہے. ٹھیک ہے. بقیہ دیگر کاموں میں 2 دم آتے. وَإِذَا اشْتَرَكَ، اچھا، خلافا لزفر، امام زفر کا اختلاف ہے. لما ان المستحق علیہ عند الميقات احرام واحد وبتاخیر واجب واحد لا يجب الا جزاء واحد. امام زفر کا اختلاف ہے، اس اختلاف کو چھوڑ دو. اختلاف میں ان کی کیا دلیل ہے؟ انہوں بولتے ہیں دیگر پر قیاس کرتے ہیں، جیسے دیگر کاموں میں 2 دم ہوتے ہیں، ایسے احرام سے آگے وہ میقات سے آگے گزرنے میں بھی بغیر احرام کے 2 دم ہوتے ہیں. لیکن ہماری دلیل یہ ہے کہ اس پر مستحق تھا میقات کے وقت میں ایک ہی احرام، وہ ایک ہی احرام رہتا نا، چادر تو ایک ہی رہتی، لیکن اس کی نیت کیا ہونی چاہیے تھی؟ دونوں کی نیت ہونی چاہیے تھی. پہلے سے نیت وہ رکھا ہوا ہے، اب تلبیہ پڑھنا تھا، نہیں پڑھا، آگے بڑھ گیا، تو ایسی صورت میں جو ہے ایک ہی احرام سے میقات سے انہیں گزرتا ہے، اور ایک واجب کی تاخیر سے نہیں واجب ہوتا ہے مگر ایک ہی جزا. وَإِذَا اشْتَرَكَ مَحْرَمَانِ فِي قَتْلِ سَيْدٍ، محرمانی فی قتل سید فعلی کل واحد منہما جزاء کامل. یہ بھی ایک ہے، اگر ایک شکار کے قتل میں 2 محرم شریک ہوں. 2 محرم کیا مطلب؟ حالت احرام والا ایک ہے اور دوسرا ہے، دونوں مل کے ایک ساتھ تیر چلائے، وہ دونوں تیر نہیں، 2 الگ الگ محرمات میں، ہاں نہیں، 2 الگ الگ محرم بھائی. قران والے کیا چھوڑ دو، ہاں کوئی حج والا ہے، کوئی عمرے والا ہے، دونوں کے 2 عمرے والے ہیں، دونوں کے دونوں حج والا ہے، دونوں ایک ساتھ تیر چلائے، نشان مارے دونوں کے اوپر بھی، اور دونوں جانوروں سے جاگے لگا نا، تو دونوں کے اوپر بھی پوری جزا ہے. ہاں نہیں بانٹ لے سکتے. اور جب شریک ہو جائیں 2 محرم کسی شکار کے قتل میں، تو ان دونوں میں سے ہر ایک پر پوری جزا ہے. لأن كل واحد منهما بشركة يسير جانيا جناية،
اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک شرکت کرنے سے وہ جو ہے غلطی کرنے والا ہوتا ہے، مکمل غلطی کرنے والا. یسیر جانیاں جنایتن ہو تو پوری پوری جنایت کا گنہگار ہوتا ہے. تفوق الدلالت، جو دلالت سے آگے بڑھا ہوا ہے. فیتعدد الجزاء بتعدد الجنایتی، لہذا جزا متعدد ہے جنایت کے تعدد سے. ہاں دلالت کرنے والے کا مسئلہ الگ رہتا، یہاں پر دلالت نہیں، دونوں کے دونوں شریک ہوئے. وَإِذَا اشْتَرَكَ حَلَالَانِ فِي قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ. اور جب دو حلال آدمی شریک ہوں حرم کے کسی شکار کے قتل میں تو ان دونوں پر ایک جزا ہے، کیونکہ یہاں پر دونوں کے دونوں حلال تھے، شکار حرم کا تھا، تو وہاں پر جو ہے حرم کی وجہ سے اس کے اندر حرمت ہے. پہلی صورت میں کیا تھا؟ احرام کی وجہ سے، احرام کی وجہ سے حرمت تھی، دونوں کے اوپر الگ الگ ہے. حرم کی وجہ سے حرمت آئی نا، تو حرم کا تو جانور ایک ہی گیا نا، لہذا ایک. لأن الضمان بدل عن المحل، یہاں پر ضمان کا بدل ہے، یہاں پر محل کا بدل ہے. محل کیا ہے؟ حرم ہے، حرم کا بدل. لا جزاء عن الجنایت، تو جنایت کا جزا نہیں ہے. فیتحد باتحاد المحل، تو وہ محل کے اتحاد سے متحد ہوگا. کرجلین قتل رجلا خطأ، جیسا کہ، اب اس کی مثال بڑی عجیب ہے، جیسا کہ دونوں آدمیوں نے ایک آدمی کا قتل کیا خطأ، بھولے سے. یعنی دونوں جو ہے ہرن بول کے ایک ساتھ تیر چلا رہے تھے، وہ ہرن نے تھا، شہباز تھا. کون تھا؟ چلے گا، دونوں مل کے مارے نا اس کو، تو جو ہے دیت ایک ہی دینا ہے، کیونکہ غلطی دونوں سے ہوئی. یجب علیہ دیت واحد، ان دونوں پر جو ہے دیت واجب ہوتی ایک. البتہ ان دونوں میں سے ہر ایک پر کفارہ ہوتا ہے، کیونکہ کفارہ کس کا حق ہے؟ شریعت کا. کفارہ کس کا حق ہے؟ دونوں الگ الگ کفارہ دینا، کیونکہ قتل خطا میں دو چیزیں ہیں، دیت بھی ہے کفارہ بھی ہے. تو دیت میں تو دونوں شریک ہوئے، کفارے میں بھی تو آدھا رکھ لے میں آدھا رکھ لیتا ہوں، نہیں. سمجھ میں آ گیا نا؟ دونوں پورا پورا کفارہ دینا ہے، غلام آزاد کرنا یا جو ہے مسلسل کاٹو سے. وَإِذَا بَاعَ الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ أَوْ ابْتَاعَهُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، اور جب محرم نے بیچا شکار کو یا اس کو خریدا تو بیع باطل ہے، کیونکہ وہ مملوک ہے نہیں. سمجھ میں آ گیا نا سب؟ ہاں. لِأَنَّ بَيْعَهُ حَيًّا، اس لیے کہ اس کا بیچنا زندہ. تعرض للصید، صید کو چھیڑ چھاڑ کرنا ہے. بتفویت الامن، امن کو فوت کرنے کے ذریعے. وہ بیع بعد ما قتلوا بیع میتۃ، اور اس کا بیچنا قتل کرنے کے بعد مردار کی بہ ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو، نہیں بیچ سکتا. زندہ رہے تو انہیں مالک نہیں بنا، اور مردہ رہے تو مردار ہے، حلال نہیں ہے. ومن اخرج زبیۃ من الحرم فولدت اولادا فماتت واولادها فعليه جزاؤهن، اور جو آدمی نکالا شکار کو حرم سے تو اس نے بچہ پیدا کیا، چند بچے، تو وہ بھی مر گئی اور اس کی بچے بھی مر گئے، تو اس پر ہے پوروں کی جزا دینا. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ اس کی جزا دینا ہے. ہاں. حرم کی شکار کو کیا کرا؟ لے کے چلے گیا، حرم کی ہرنی تھی وہ، لے کے چلے گیا شکار کر کے، اور انہیں بیچاری جو ہے گابندی سمجھو، انہیں بھی مر گئی، اس کے پیدا ہوئے تو بچے بھی مر گئے، تو کس کی دینا پڑتا ہے؟ پیدا ہونے کے بعد. اس لیے کہ صید حرم سے نکالنے کے بعد باقی ہے مستحق امن کے لیے شرعی طور پر. ولہذا وجب رد الى ما منه وهذه صفۃ شرعیۃ فتصریح الى الولد. اور جب امن کی مستحق ہو گئی ہے شریعت کے اعتبار سے تو اس کو کیا کرنا تھا؟ چھوڑ دینا تھا، لیکن نہیں چھوڑا، رکھ لیا. اسی وجہ سے واجب ہوا ہے اس کا رد کرنا الى منی ہی، اس کے مامن کی طرف. مامن کیا ہے؟ حرم. پھر ہمن کو لا کے کیا کرنا؟ اس کو چھوڑ دینا تھا. حرم کی ہرنی کو لے کے چلے گئے نا، تو کیا کرنا تھا؟ واپس چھوڑ دینا تھا. انہوں نے نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑ کے وہیں رکھ دیا، یہاں تک کہ مر گئی. مر گئے تو اس کا بھی دینا پڑتا، بچے پیدا ہوئے وہ بھی مر گئے، اس کو بھی جزا دینا پڑتا. اور اس مالک ہوا دینا کوئی بہت ہی صفت، اس کا مالک نہیں ہوا. اور یہ اس کی صفت شرعی ہے، لہذا وہ ولد کی طرف سرایت کرتی ہے، شرعی صفت ہونے کی وجہ سے بچوں کی طرف بھی پہنچی. فَإِنْ أَدَّىٰ جَزَاءَهَا ثُمَّ وَلَدَتْ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاءُ الْوَلَدِ، اگر اس نے اس کا جزا دے دیا تھا پھر انہیں بچہ پیدا کری تو بچے کا جزا اس پر نہیں. مطلب ایسا ہوا کہ انہیں لے کے جو ہے ہرنی کو لے کے چلے گیا تھا، بعد میں اس کو کوئی بولے بھائی حرم کا ہرنی کو ایسا شکار نہیں کرنا، تو اس نے کیا کرا تھا؟ انہیں بدلہ دے دیا تھا. اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، اس کے بعد مر گیا، تو انہوں ادا کر دینے کے بعد جو ہے بچہ پیدا ہو کے مر گیا، تو بچے کی ذمہ داری اب اس کو نہیں آتی، بولنا چاہتا. لأن بعد ادائی الجزا لم تبقى امنا، اس لیے کہ جب اس نے جزا دے دیا ہے تو اب انہیں امن والی باقی نہیں رہی، اس لیے کہ خلف کا وصول اصل کے وصول کی طرح ہے. واللہ اعلم بالصواب. کیونکہ جزا دے دینے کے بعد جو ہے انہیں اب مامن میں تو نہیں ہے نا بھائی، غیر مامن میں آ گئی تو انہیں مالک بن جاتا ہو. لکھنا اس سے پہلے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.